وہ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ جماعت کے ہیں، وہ جس وقت چاہے ان کو لے سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کرتے کیا ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو بریلینٹ بچے ہیں، اچھے بچے ہیں یا اچھے یا پڑھنے والے ہیں، تو ان کو وہ پھر اس ایریاز میں جہاں انہیں ضرورت ہوتی ہے وہاں لے جاتے ہیں یا اپنے جامعہ میں مربی بنا لیتے ہیں. اور یہ تمام کام آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام بچے جو ہیں یا جو بھی، یہ جیسے جامعہ احمدیہ ہے، اس میں جو ان کی جامعہ ہے بنی ہوئی ہے جناب نگر ابا میں، اب کینیڈا میں، جرمنی میں بھی ہر جگہ بنا دی، 7 سال وہاں پڑھایا جاتا ہے. آپ وہاں پر میٹرک کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد بچہ داخل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی جماعت ڈیسائیڈ کرتی ہے یا پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچے کو وہاں پہ جو وقفے نو ہیں ان کا تو فیصلہ جماعت کرتی ہے کہ اس کو بنانا ہے نہیں بنانا ہے. سرپرائزنگلی آئی تھنک کہ 0.01% بھی مرزا فیملی کے بچے جامعہ احمدیہ میں پڑھتے ہوں گے. یہ سب عام غریب احمدیوں کے بچے ہیں، عام لوگوں کے بچے ہیں جو اپنے بچے کو میٹرک کے بعد 7 سال کے لیے جماعت کے حوالے کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں. ان کی اپنی فیملیز نہیں ہیں. سو یہ بات، یہ چیز جو ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اپنی مثال پیش کرنی، وہ اپنی مثال نہیں، تو دیٹس وائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مرزا فیملیز جو ہے انہوں نے اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں، لوگ بنائے ہوئے ہیں. اور آج یہ ایک بڑی عام فہم کہاوت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ رچ اسٹارٹ اے ریلیجن. سو آئی ووڈ سے کہ مرزا واز اے ویری منی اور گریڈی پرسن. اور ایک وقت یہ تھا کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. اس کے ماں باپ جو ہیں وہ تو انگریز حکومت کے غلام تھے. تو ہی اسٹارٹیڈ اے ریلیجن رائٹ جسٹ ٹو فلفل ہز منی نیڈس. اور آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ ان کے غلام ہیں اینڈ دے آر پیئنگ ہم دیئر ہارڈ اینڈ ارن منی جسٹ ٹو دا مرزا فیملی، دے آر پیئنگ ہم. اور ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو مجھے یاد آیا کہ جو اصل شرائط بیعت تھا رضا کا، اس میں ایک چوتھی شرط بیعت یہ تھی کہ میں جو اصل بیعت فارم چھپا دیا گیا جو کہ اس وقت تھا، اس میں احمدی ہونے کی ایک شرط یہ تھی کہ میں تا دم مرگ حکومت انگلیشیا یا حکومت برطانیہ کا پابند اور وفادار رہوں گا. سو یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں آپ حکومت برطانیہ کے وفادار رہیں گے اور آپ کو 10% دے کے جنت کا وعدہ کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر اعتراض کرتے ہیں احمدی کہ جناب مسلمان جو ہیں نعوذ باللہ وہ جی ٹیررسٹ ہیں اور یہ ہیں اور وہ سوئسائڈ اٹیک کرتے ہیں. مجھے خود کہا گیا کہ احمدیت چھوڑنے کے بعد، مین سٹریم اسلام میں آنے کے بعد، کہ اب دیکھو کیسے تمہیں جو مسلمان ہیں وہ تمہارے لیے خود کچھ جیکٹ تیار ہے، اب تمہیں وہ جیکٹ دے دی جائے گی اور جا کے تمہیں استعمال کیا جائے گا. اس طرح کی باتیں جو کہی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور یہ تک کہا گیا. تو یہ تمام مطلب باتیں ہیں. آپ نے تعلیم کا ذکر کیا تھا، تو تعلیم میں بھی یہی ہے کہ آپ کو دیر آر سرٹن لیولس کے جہاں پہ اجازت ہے. اجازت کے بغیر جماعت میں کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اجازت خلیفہ وقت کی ہو یا عہدے دار کی ہو، خواہ عہدے دار ہو 15 سالہ بچہ ہی ہو، اگر وہ عہدے دار رپورٹ لکھ کے آپ کی شکایت کر دیتا ہے تو آپ کے سمجھیں کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی ایک انسلٹ شروع ہو جاتی ہے. سو یہ بات ہے کہ کئی جگہوں پر تعلیم میں بھی اجازت لینی پڑتی ہے، مخلوط تعلیم کے سلسلے میں بھی، اور خاص طور پر جو بچے وقف ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں بھی جماعت سے مشورہ اور رہنمائی ہوتا ہے اور کئی لیولز کے اوپر وہ پابند ہے. ایک احمدی فیملی جو ہے وہ جیسے ایک عام مسلمان گھرانہ یا ایک آزاد مسلمان گھرانہ جہاں چاہے اپنی بیٹے کا رشتہ کرے، تو کیا ایک احمدی فیملی جو ہے بچوں کے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہوئے ود ان ایون کمیونٹی ہی خواہ کر رہے ہیں انہوں نے، تو کیا وہ آزاد ہیں یا انہیں سینٹرل ایک سسٹم سے اجازت لینی پڑتی؟ جی نہیں، رشتے ناطے کے سلسلے میں ایک ہر محلے میں، ہر حلقے میں جو حلقہ جماعت کا کہلاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کی ایگزامپل اسلام آباد میں جیسے G9 ہے، G7 ہے، یہاں پہ گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، ہر جگہ ایک محلہ ہوتا ہے، اس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. آلموسٹ جہاں پر بھی 5 سے 6 گھر احمدیوں کے ہیں وہاں وہ ایک حلقہ کہلاتا ہے. ہر حلقے میں ایک سیکٹری رشتہ ناطہ موجود ہوتا ہے اور سیکٹری رشتہ ناطہ کے پاس رشتوں کا رجسٹر ہوتا ہے. رشتے لوگ آپس میں اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو نکاح ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو میرج کہتے ہیں سرٹیفکیٹ فارم، وہ جماعت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کا وہی میں نے بتایا پروسیس ہے کہ وہ فائنل تو آپس میں کر لیتے ہیں، آپس میں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن پریفرڈ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی منظوری یا اس کی تصدیق جماعت سے کرائی جائے
اور جب آپس میں نہیں کر سکتے تو رشتے ناتے والوں کے پاس جاتے ہیں. اور ایک اور مصدقہ فیکٹ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو ڈیورس اور طلاق کی جو ریشو ہے وہ 70% ہے. اور یہ اس طرح کے جو فیکٹس ہیں وہ جماعت کے ان کے جو ہیڈ آف کمیونٹی ہیں انہوں نے خود اپنے خطبات میں یہ باتیں ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. اور ایک ایک عورت کی ڈیورس کے بعد دوبارہ شادی ہونا، دوسری دفعہ مرد کی بھی دوسری تیسری دفعہ شادی ہونا، یہ ایک عام بات ہے. اٹس اے پارٹ آف دیئر کلچر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی وہی کیونکہ وہ جو رشتے ہوتے ہیں سو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتے لڑکے اور لڑکیوں کے. اس کے بیچ میں جماعت کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور جماعت کی مرضی ہوتی ہے، والدین کی بھی، اور اس میں بنیادی چیز جس سے لوگ بھاگتے ہیں وہ منافقت ہے. رشتے ناطے کے اندر جو منافقت ہے، کیونکہ دیکھیے جب اس کی تصدیق کروانی پڑتی ہے جماعت سے، جماعت کے عہدیداروں سے، تو ہر کوئی اچھا بننا چاہتا ہے یا عہدیداروں سے تعلق قائم کرتا ہے تاکہ اس کا رشتہ اچھی سے اچھی جگہ پہ ہو. اس کے لیے وہ منافقت کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی اولاد سے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کی بچی جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہے یا کالج جینس پہن کے جاتی ہے، لیکن اگر اس نے رشتہ کرنا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جماعت کے پروگراموں میں ہر ہفتے پروگرام میں آؤ. عورتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ عورتوں کا مہینے میں 4 اجلاسات ہوتے ہیں. جو سب سے زیادہ پروگرام جماعت میں وہ عورتوں کے ہوتا ہے. اسی طرح بچیوں کا کہا جاتا ہے کہ اجلاسات میں لازمی جائیں، وہاں پہ برقع پہن کے جائیں، پردہ کر کے جائیں، باحیا بنیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا شو کریں. اب یہ ایک منافقت کا پہلا اسٹیپ ہے جو کہ والدین جماعت کے سوشل پریشر کی وجہ سے کرواتے ہیں. اسی طرح لڑکوں کے اینڈ پہ بھی یہی ہے. تو اس کے بعد جب وہ جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان کی بنیاد منافقت پہ ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ نسب کا دکھانا چاہتا ہے. نسب کی بات جہاں تک آئی تو نسب رشتے ناطے میں جو آتا ہے، جو جماعت کا جب رشتہ جو نکاح جب پڑھا جاتا ہے اس میں دیکھے جائیں دونوں خاندانوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جس خاندان کا ذکر زیادہ ہو وہ زیادہ اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، اور اس ذکر میں اس خاندان کا تعلق مرزا کے خاندان سے اور عہدوں کا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس کے پاس کیا عہدہ ہے اور کس کے باپ دادا کے پاس کیا عہدہ تھا، کہ وہ پیدائشی احمدی تھا نہیں تھا. تو یہ ایک منافقت کا جو تمام رشتے ہوتے ہیں منافقت کی بنیاد پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر جانے کا رجحان، اسائلم لینے کا رجحان وہ بھی بہت زیادہ ہے. زیادہ تر رشتے کیے جاتے ہیں زیادہ تر لڑکیوں کے وہ باہر ہی کیے جاتے ہیں. اب باہر لڑکا جو مرضی کر رہا ہو، صرف یہ ہے کہ ہم نے باہر بھیجنا ہے بچوں کو، کیونکہ اب ملک کو بدنام کرتے ہیں اسائلم کے لیے. اب باہر خواہ لڑکا ہے لڑکی جو مرضی کر رہا ہو، لیکن چونکہ ان کو اسائلم کی بیسس کے اوپر آسانی سے ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ جناب نگر روا میں زیادہ تعداد باہر جانے والوں کی. تو چونکہ منافقت رشتے ناطوں میں بہت زیادہ ہے، اور دے پریٹینڈ دیم سیلف ٹو بی اے گڈ احمدی، رائٹ، اینڈ اے مور اوبیڈینٹ سرونٹ. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اوبیڈینٹ سرونٹ جماعت کا اور عہدیدار کا ظاہر کریں گے اور ان کی بکس میں اچھا رہیں گے، اتنا زیادہ یہ آپشن ہے کہ اچھے رشتے ملیں. تو رشتے اسی طرح جو طلاقوں کا ریشو بہت زیادہ ہے، خلا کا ریشو بہت زیادہ ہے جماعت میں، تو اس کی بنیادی وجہ منافقت ہے. یہ قادیانی جو ہے احمدی حضرات جو خاص طور پہ ویسٹ میں ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک لا ابائڈنگ کمیونٹی جی. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیونکہ پاکستان میں یا جو مسلمان ممالک ہیں یہاں پہ ان کا رویہ ہم کچھ اور طرح سے دیکھتے ہیں، اور ویسٹ میں جو ہے وہ ہم کچھ اور طرح سے دیکھتے ہیں. تو جی میں پاکستان کی آپ کو مثال دوں، اور پاکستان میں تو واضح طور پر احمدی قادیانی حضرات جو ہیں وہ ملک کے قانون کے باغی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ملک کا قانون ان کو غیر مسلم قرار دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ہر وہ فارم اور ہر ڈاکومنٹ کہ جس میں انہیں اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں. لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے نبی کے اوپر 4 لفظ بھیج کے، لعنت بھیج کے اپنے آپ کو مسلمان لکھ کے اپنا کام چلاتے ہیں. تو یہ وہ جو پاکستان کا جو قانون ہے،
جو امتناع قادیانیت آرڈیننس بھی ہے، اور 74 میں اسمبلی نے بھی جو قرارداد پاس کی تھی، احمدی حضرات پاکستان میں اس قانون کو نہیں مانتے اور صریحاً اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو کہ ملک کی بغاوت میں یہ چیز آتی ہے. تو ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ لا ابائڈنگ سٹیزن اکارڈنگ ٹو دا لا. اس قانون کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اسی طرح جو ملکی قوانین ہیں رشتے ناطے کے حوالے سے، ملکی قوانین کے مطابق جو جس طرح کرسچنز بھی ہیں یا ہندوز بھی ہیں جو نان مسلم یا اقلیتیں ہیں، ان کو وہ اپنے جو میرجز ہیں اس کو رجسٹر کرواتی ہیں. جماعت احمدیہ اپنے جو میرجز ہیں، رشتے ہیں، ان کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے، اور حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اور اگر احمدی حضرات اپنے ایک اسپیشل میرج ایکٹ ہے، اسپیشل میرج ایکٹ، اور اسپیشل میرج ایکٹ کا ایک فارم بھی ہے جس کے تحت لوگ اپنے نکاح کو، اپنی میرجز کو رجسٹر کروا سکتے ہیں ود دا گورنمنٹ ریکارڈز، لیکن اس کا تمام اختیار صدر انجمن احمدیہ ربوہ پاکستان وزارت رشتہ و ناطہ کے پاس ہے، اور وہ رجسٹر وزارت رشتہ ناطہ کے پاس ہے، جس کا ہیڈ اس وقت موجودہ خلیفہ مرزا مسرور احمد کا سالہ مرزا محمود احمد.